السلام علیکم دوستو، دنیا ٹی وی کی اس تازہ ترین معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے؟ جی ہاں، مبینہ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے JUI فے کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کالعدم قرار دینے کی سفارش کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت داخلہ کی 3 صفحات پر مبنی سمری 18 اکتوبر کو کابینہ ارکان کو بھیجی گئی تھی، جس کی منظوری اب وفاقی کابینہ نے سرکولیشن پر دی ہے۔ انہی ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی سطح پر انصار الاسلام کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا، جبکہ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بارے میں وزارت داخلہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں وزارت داخلہ کی جانب سے انصار الاسلام کو کالعدم قرار دینے کے لیے وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھیجی گئی سمری میں کہا گیا تھا کہ JUI فے کی ذیلی تنظیم لٹھ بردار ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ذرائع نے بتایا کہ JUI میں شامل تنظیم پارٹی منشور کی شک نمبر 26 کے تحت الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل JUI فے کے باوردی محافظ دستے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں دیکھا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان محافظ دستے سے سلامی لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد JUI فے کے محافظ دستے کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے نے 27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، جس کی جماعت اسلامی کے علاوہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے حمایت کی ہے، جبکہ آزادی مارچ کے اعلان کے بعد سے ہی ملک میں سیاسی گرما گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کو روکنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور دریائے سندھ پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملانے والے اٹک پل پر کنٹینرز پہنچا دیے ہیں اور پل کو بند کرنے کے لیے وزارت داخلہ کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پل پر کنٹینرز لگانے کا کام جاری ہے، تاہم ٹریفک کے لیے ابھی ایک لین کھلی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق وزارت داخلہ کا حکم ملتے ہی اٹک پل کو مکمل بند کر دیا جائے گا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ کے پیش نظر پشاور سے لاہور GT روڈ بھی بند کیے جانے کا امکان ہے۔ ادھر وفاقی دارالحکومت میں آزاد کشمیر، پنجاب اور بلوچستان سے اضافی پولیس نفری طلب کر لی گئی ہے، جنہیں ٹھہرانے کے لیے اسلام آباد کی سرکاری عمارتیں خالی کرانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور کراچی میں جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن پر مختلف مقدمات بنائے گئے تھے۔ ناظرین، اسی بات پر ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ حکومت کے ان عملی اقدامات کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر بھی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن کو کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ اسی طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔